شاہ جی اوورسیز کمیشن کی جب سے آپ چیئرمین بنے ہیں پاکستان میں اوورسیز کی کمیونٹی کو بڑا پیار ملا آپ کو، بڑی مدد ملی، لیکن اصل میں اوورسیز کمیشن کا مقصد کیا ہے؟ اس کے جب قیام کب عمل میں آیا، کرتے کیا؟ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن جو ہے اس کا مقصد اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی اور ان کی فیملیز کی ویلفیئر ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا میں پاکستان جب یہ پوزیشن میں نے لی، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں صحیح معنوں میں اپنے ملک کو سرو کر سکوں، اور اس میں میری خوش قسمتی ہے کہ جو ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو کہلواتے ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کی سروس کے لیے میرا انتخاب ہوا، تو جن کا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں۔ ہمارے آرمی چیف نے تو کہا کہ وہ پاکستان کا ایک روشن ستارہ ہے، لائٹ ہے پاکستان کی، پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی معیشت کی آکسیجن ہے۔ تو الحمدللہ اس میں محنت تو بہت ہے، دن رات ایک ہوتا ہے، پر میں سمجھتا ہوں جس انداز میں اوورسیز نے بھی محبت اور پیار سے مجھے جواب دیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی قریب میں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور اپنی فیملی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ اسپیس دی ہے کہ میں ان سے دور رہ کے اپنے لوگوں کی، اوورسیز پاکستانیوں کی اور پاکستان کی خدمت کر سکوں۔ شاہ جی میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ اس میں کوئی 2,500 لوگ، 2,500 لوگ، تو یہ اس کو منسٹری کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو منسٹری تو نہیں دیکھیں، ایک فاؤنڈیشن ہے، اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ ایک اتھارٹی بن جائے، تاکہ جو اوورسیز کے مسائل ہیں وہ بہت چھوٹے لیول پہ بھی ہیں، ڈسٹرکٹ لیول میں ہیں، تحصیل لیول میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اوورسیز کے جو مسائل ہیں ان کو ڈیپ روٹ جا کے سولو کریں، جو تھانے کچہری کے ہیں، جو کورٹس کے ہیں، تو اس حصے میں کام ہو رہا ہے۔ ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جو اوورسیز کے مسائل کو دیکھ رہی ہے، اور اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے یہ اوورسیز پاکستانیز اتھارٹی بن جائے۔ تو دیکھیں جی، منسٹری ہونا نہ ہونا، اصل چیز کیا ہے؟ کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، سب سے پہلے اوورسیز کے لیے اسپیشل کورٹس اللہ نے کیا، بن گئی ہیں۔ اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اوورسیز کے مسائل ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ کیسے اس کا ریزالو ہو۔ اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جس کا نوٹیفیکیشن میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ 4 میٹنگز ہو چکی ہیں، آگے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت پازیٹیو اس کے اثرات ہوں گے اور رزلٹ آئیں گے، تو میں بڑا پر امید ہوں ان چیزوں سے۔ اب بات کرتے ہیں اوورسیز جو آپ نے وہاں پہ جو کنونشن کرایا کنونشن اسلام آباد میں، بہت ساری تعداد آپ اوورسیز کی لے کے گئے، برطانیہ سے، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ سکسیزفل ایونٹ ہے؟ آپ کے سامنے دنیا اس کی مترف ہے۔ اٹ واز ویری ویری سکسیزفل ایونٹ، جو ایک مت تھی پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، تو اوورسیز پاکستانیوں نے ثابت کیا کہ وہ ریاست کے ساتھ ہیں، وہ ملک کے ساتھ ہیں، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہیں، جو اتنے تھوڑے ٹائم میں 1.5-2 ہفتوں میں 1200+ لوگ پاکستان گئے ہیں، اور دنیا کے 76 کنٹریز سے گئے ہیں، اور ویری ویری نوٹیبل لوگ گئے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ایک چیز، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک جو ایونٹ ہے جو ایک ریگولر ایونٹ ہوگا؟ انشاءاللہ ہر سال ہوگا۔ اس کی ڈیٹ میں نے آلریڈی اپنی اسپیچ میں اناؤنس کی تھی، اگلے سال اپریل میں۔ اس دفعہ جو یہ اجلت میں ہوا تھا اس میں ایسٹر ہالیڈیز تھی، اگلی دفعہ جو ہم کرنے جا رہیں ہیں تو ہم لوگوں نے بڑی مہنگی جو ٹکٹس لے کر، تو اگلی دفعہ جو ہم یہ سوچ کے کہ ٹکٹس کی پوزیشن کیا ہونی ہے، ہالیڈیز کی کیا ہونی ہے، لوگوں کی پارٹیسپیشن، اور بہت بہتر انداز میں ہوگا، اور انشاءاللہ ہر سال یہ ہوگا۔ جب آپ نے یہ ایونٹ جب وہاں پہ آپ نے منعقد کیا، وہاں پہ آرمی سے بھی آئے، برانچ سے بھی آئے، باقی دیگر بھی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوئی، انویسٹمنٹ کہاں تک ہوئی؟ دیکھیں، یہ جو ایونٹ تھا یہ انویسٹمنٹ کا نہیں تھا، یہ ایونٹ تھا ایک سوشل کنیکٹ کا۔ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں فرسٹ ہینڈ حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھیں، اوورسیز کے جو ایشوز ہیں ان کو وہ فرسٹ ہینڈ سنیں، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہے وہ فرسٹ ہینڈ میسیج دے۔ ان کے سامنے تو 1200 یا 1500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بٹ میسیج واز فار بڑی آل ایکٹیویٹی اوورسیز تھی۔ پاکستانیز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہم نے اس کو معاشی کنونشن نہیں کیا تھا، ایک سوشل ایونٹ کیا تھا۔ جہاں تک معیشت کی بات ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، معیشت کے لیے جو ہم ایونٹ کریں گے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پہ کریں گے۔
تو اگلے سال یہ ایونٹ دوبارہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. یہاں پہ تقریباً 10 لاکھ سے زائد کشمیر سے لوگ آباد ہیں جن کا تعلق زیادہ بھی میرپور کے ساتھ ہے. آپ میرپور میں آپ نے وزٹ کیا, میرا تعلق بھی میرپور سے ہے. اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اوورسیز کے جو وہاں پہ جو چترپڑی میں آپ جہاں پر گئے, اوورسیز اسکیم ہم جب چھوٹے تھے تو وہاں سے دیکھ رہے تھے, تو ابھی تک وہاں پہ وہ کام نہیں ہو سکا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو میرپور کے لوگوں کو یہ آپ خوشخبری سنا سکتے ہیں کہ بھی وہاں پہ کام ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ بڑی میرپور کی جو اسکیم ہے وہ ریڈی ٹو ڈیلیور ہے. اگر گھر نہیں بنے ہیں تو یہ تو جو جن کو الاٹ ہوئے ہیں ان کا ایشو ہے. ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ آپ جا کے نوٹس ایشو کیے ہیں جن لوگوں نے پیمنٹ پوری نہیں دی ہوئی تھی, وہ پیمنٹ اگر نہیں دیں گے وہ پلاٹ کینسل ہوگا. اور پورے ایک دفعہ دوبارہ سے ہم اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں پوری سوسائٹی کو, اور اس کے رزلٹ آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ابھی صدر آزاد کشمیر بھی وہاں شفٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی گھر بھی بنایا, اپنا جو ہے آفس بھی وہاں پہ بنایا انہوں نے. اور میں سمجھتا ہوں جو میرپور کی انتظامیہ ہے, میں نے دیکھا ہے کمشنر صاحب کا گھر ہے, DIG صاحب کا گھر ہے, اور ایسے ذمہ داران جو ہیں ان کے, چیف جسٹس صاحب کا پلاٹ ہے, وہ بھی سوچ رہے ہیں وہاں گھر بنانے کا جو آزاد کشمیر کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چترپڑی آپ کو ریوائیو ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور انشاءاللہ یہ کامیاب اسکیم ہو. اور میں اضافی آپ کو میرپور کے لوگوں کو خوشخبری دیتا چلوں کہ آپ کا بہت دیرینہ مطالبہ تھا ایئرپورٹ کا آزاد کشمیر کے لیے. الحمدللہ اسی کنونشن میں اس پہ اعلان ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں آپ کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میں بھی ابھی تھوڑا سا پرسنل مصروفیات میں ہوں, میں فارغ ہوتا ہوں, تو اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کے میرپور کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, کشمیر کے لوگوں سے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں جی یہ جسٹ اعلان ہی تھا, بل ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کام کیا ہے, اس کے پیچھے ہم نے کنونس کیا ہے پاکستانی قیادت کو, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہوتے ہی اس پہ کام شروع ہوگا اور یہ ایئرپورٹ بنے گا انشاءاللہ. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو. شکریہ.